محترمہ ڈاکٹر سارہ الیاس خان کی ایک زبردست اور دلچسپ کہانی صندوقچہ، جو بچوں کے ہر دل عزیز رسالے بچوں کا اسلام کے 70ویں سالہ میں سرسبز نمبر میں شائع ہوئی۔ شمارہ نمبر 904۔ دادا میاں کا وہ پرانا سا صندوقچہ آج کل ہماری بحث کا موضوع بنا ہوا تھا۔ اجمل کہتا تھا کہ اس میں ان کے پرانے روزنامچے ہوں گے، جبکہ میرا خیال تھا کہ اس میں ان کی دولت ہے، جمع پونجی، ہیرے جواہرات قسم کی۔ ادھر نینی کہتی تھی کہ کیوں فضول میں دماغ کھپا رہے ہو، اس میں یوں ہی جھاڑ جھنکار ہوگا۔ اس وقت فضا باجی اپنے ٹینک سے سانس کھینچ رہی تھی، جبکہ نینی باری کے انتظار میں نڈھال سی بیٹھی تھی۔ لگی شرط، روز نامچے نہ نکلے تو میرا نام بدل ڈالنا۔ بحث بڑی تو اجمل جوش میں آ گیا۔ کیا شرطیں لگ رہی ہیں؟ دادا میاں کی آواز پر ہم اچھل پڑے، وہ بالکل نیلے پڑ رہے تھے۔ فضا باجی نے ماسک فوراً ان کے چہرے پر سیٹ کر دیا۔ نینی نے لمبا سا سانس لیا اور قوت بخش مشروب کا ایک گھونٹ اور بھر لیا۔ دادا جان، وہ آپ کے صندوق میں کیا ہے؟ میرے صندوقچے میں؟ تم لوگوں سے مطلب؟ آہستہ آہستہ ان کی حالت بہتر ہو رہی تھی۔ بس ایسے ہی پوچھ رہے ہیں۔ تم لوگ کیا جانو اس میں کیا ہے؟ ہماری شرمندگی ہے اس میں۔ روز نامچے ہیں نا آپ کے؟ نہیں، مگر ہماری کوتاہیوں کے نشان ہیں۔ پرکھوں سے ملی جس دولت کو تمہارے لیے سنبھال نہ سکے، اس کی نشانیاں باقی ہیں۔ انہوں نے ماسک اتارا تو نینی نے بے تابی سے چھوٹے سائز کا ماسک اس پر لگایا اور لمبے لمبے سانس کھینچنے لگی۔ دادا میاں سر ہلاتے لاٹھی ٹیکتے واپس اپنے کمرے کی سمت ہو لیے۔ اگلی صبح ہم خوراک کی ٹکیا پھانک رہے تھے جب اجمل کا تجسس پھر سے جاگ اٹھا۔ ابا؟ انہوں نے اخبار کے پیچھے سے سر اٹھایا۔ آپ جانتے ہیں کیا؟ اجمل نے پوچھا۔ کیا؟ یہ دادا میاں کے صندوقچے میں ہے کیا؟ دادا میاں کا صندوقچہ؟ بھلا کیا ہونا ہے اس میں؟ گزری زندگی کی نشانیاں ہیں کچھ، اور بس۔ قیمتی ہے؟ ہمارے لیے تو گھاس پھوس ہے، ان کے لیے سونا چاندی سے کم نہیں۔ یہ کہہ کر ابا میاں دوبارہ اپنے ڈیجیٹل اخبار میں گم ہو گئے۔ فضا باجی دادا ابا کے ناشتے کی ٹکیاں اور صبح کے آکسیجن پف دینے ان کے کمرے کی طرف بڑھ گئیں تو امی بولیں، بیٹا دیکھو، تمہارے دادا میاں کسان آدمی تھے، ساری زندگی انہوں نے فصلیں اگاتے گزاری۔ اب اس نئی زندگی میں رہنا ان کے لیے مشکل ہے۔ جیسے اسکول میں تصویریں ہیں، ٹریکٹر، بیل وغیرہ، تو دادا میاں اتنے پرانے ہیں؟ میں بولی تو ابا ہنس دیے۔ نہیں بیٹا، وہ اتنے پرانے نہیں، بس ہم ذرا جلدی نئے ہو گئے ہیں۔ خیر، ابا میاں کے سب دوست اب دنیا سے رخصت ہو چکے۔ یہ نئی دنیا ان کے لیے عجیب ہے۔ جیسے تم لوگوں کو اٹھا کر ان اسکول والی ویڈیوز میں ڈال دیں تو تمہیں کیسا لگے گا؟ تو ان کی بھی اپنی پرانی دنیا کی کچھ نشانیاں ہیں صندوقچے میں، بس۔ امی نے بات ختم کر دی۔ دوپہر میں ہم سب اپنی آکسیجن پوری کیے ویڈیو گیمز کھیل رہے تھے جب اچانک اجمل کے ذہن میں ایک خیال آیا۔ سنو یار، ہم ذرا چل کر دیکھیں تو۔ کیا؟ وہی صندوقچہ، اور کیا۔ کیسے؟ دادا کی نیند نہیں کھلنے والی، وہ انرجی کیپسول لیے بغیر سوئے ہیں، مانتے ہی نہیں تھے۔ بس 2 خوراک کے کیپسول کھائے اور لیٹ گئے۔ تو چل کر وہ صندوقچہ اڑا لیتے ہیں۔ آخر تمہارے دماغ پر وہ صندوقچہ کیوں سوار ہو گیا ہے؟ اس بات کو چھوڑو، تم یہ بتاؤ کون کون میرے ساتھ ہے؟ کوئی کچھ نہ بولا تو وہ بزدل کہتا ہوا خود ہی دادا کے کمرے میں جا گھسا۔ دبے قدموں وہ اندر داخل ہوا۔
دادا واقعی گہری نیند سو رہے تھے۔ کرسی اٹھا کر اس نے الماری کے سامنے رکھی اور اس پر چڑھ کر صندوقچہ اٹھانے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کا ہاتھ نہیں پہنچ رہا تھا۔ کھڑکی کے پیچھے کھڑے اسے دیکھتے ہوئے اچانک جیسے ہم سب کے سانس رک گئے ہوں، مگر اجمل کو تو کچھ معلوم ہی نہ ہو سکا۔ دادا میاں چپکے سے کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے پیچھے سے اجمل کے کاندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ دادا وہ چوری پکڑے جانے پر اجمل بری طرح بوکھلا گیا تھا۔ کیا کر رہے تھے؟ ہم سب یہ منظر دیکھ کر وہاں سے رفو چکر ہونے کے چکر میں تھے کہ دادا نے ہمیں بھی دیکھ لیا۔ انہوں نے آواز دے کر ہم سب کو اندر بلا لیا۔ ہم گردن جھکائے ان کے سامنے آئے تو وہ ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے اپنی آرام کرسی پر ڈھہ گئے۔ پرانی طرز کا وہ منقش سا چوکور صندوقچہ خود کسی عجائب گھر میں رکھنے کے قابل تھا۔ اسے اپنی گود میں رکھے ہوئے انہوں نے پوچھا، جانتے ہو یہ کیا ہے؟ نہیں۔ یہ امانت ہے۔ اس کا بوجھ اٹھانے سے تمہارے ماں باپ نے انکار کر دیا تھا۔ انہوں نے اور ان کے دوستوں نے اس امانت کو ناقابل استعمال، نئے زمانے سے مطابقت نہ رکھنے والی خیال کیا تھا اور دنیا کو نیا بنایا تھا۔ تو نیا اچھا نہیں ہوتا ہے کیا دادا؟ نینی نے پوچھا۔ ہر نیا اچھا نہیں ہوتا بیٹا۔ دنیا کا نظام اللہ نے بنایا ہے اور ضرورت سے زیادہ انسانی مداخلت نے اسے تباہ کر دیا ہے۔ یہ آکسیجن ٹینک بھرنے کے لیے تمہارے ابا ہی نہیں، اماں بھی دن بھر پیسے کماتی ہیں۔ ہمارے زمانے میں اس کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ ہر طرف درخت تھے، پودے تھے، جو اللہ کے حکم سے بالکل مفت ہم انسانوں کو آکسیجن فراہم کرتے تھے۔ ان دنوں ان درختوں اور پودوں کے سبب ہمیں پیٹ بھر کھانا ملتا تھا۔ یہ گولیاں کھا کھا کر گزارا نہیں کرنا پڑتا تھا، جیسے پیٹرول ڈال لیا ہو گاڑی میں۔ ہم زندہ تھے بیٹے اور زندگی گزار رہے تھے۔ اب تو سب مصنوعی ہے، جیسے ہم سائنسدانوں کی لیبارٹری میں رکھے چوہے ہیں جن پر تجربے ہو رہے ہیں۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا دادا۔ اجمل نے کہا تو وہ ایک لمبا سانس لے کر خاموش ہو گئے۔ سمجھاتا ہوں، کاش تم سب کی سمجھ میں آ جائے۔ یہ کہہ کر انہوں نے صندوقچہ کھول لیا۔ ہم سب کا تجسس سے برا حال ہو گیا۔ ہماری نگاہیں کھلے ہوئے صندوقچے کے اندر جا گڑی تھیں۔ دادا نے اس میں سے کچھ عجیب و غریب سی فائلیں نکالیں، مومی کاغذ کی تہوں میں لپٹی ہوئی عجیب سی۔ یہ کیا ہے؟ یہ بیج ہیں بیٹا، اور مختلف پودوں کے پتے، اور معلومات بھی کہ کب کس کو کیسے بونا ہے۔ یہ دیکھو، یہ ننھا سا دانہ جب زمین میں ڈالا جاتا ہے تو خدا کی قدرت سے اس میں سے ایک ننھا پودا نکلتا ہے۔ وہ پودا بڑا ہو کر درخت بنتا ہے یا مختلف موسموں کی فصلیں۔ ان پودوں پر خوراک اگا کرتی تھی، چاول، دالیں، اناج، پتے تک کھا جاتے تھے ہم۔ اور پتہ ہے، یہ درخت دن بھر مفت میں آکسیجن بناتے اور زہریلی گیس کاربن ڈائی آکسائیڈ کو جذب کرتے تھے۔ اب کہاں گئے وہ سب؟ اجمل نے پوچھا۔ ہم پرانے لوگ چیختے رہے، چلاتے رہے، مگر تمہارے اماں ابا کی نسل نے ایک نہ سنی۔ ترقی کے چکر میں انہوں نے درخت کاٹ ڈالے اور عمارتیں، سڑکیں بنا لیں۔ وہ دور دراز کے گاؤں چھوڑ کر ہر جگہ کا انہوں نے یہی حال کیا۔ شروع میں انہوں نے لیبارٹری میں آکسیجن بنا کر ہوا میں شامل کرنا شروع کی۔ مصنوعی سبزیاں، دالیں بھی تجربہ گاہوں میں بنانے لگے۔ پھر آہستہ آہستہ یہ حال ہو گیا ہے کہ اب انسان آکسیجن کے بغیر رہنے کو ایڈاپٹ کر رہا ہے۔ چہروں کا گلابی کے بجائے نیلا رنگ اب ہمارے لیے عام بات ہو گئی ہے۔ زندگی لمبی کرنے کے جنون میں ہم ایسی دنیا میں آ گئے ہیں
جہاں ہم مشینیں بن کر رہ گئے ہیں۔ ہم اپنی مشینوں میں پیٹرول ڈالتے ہیں اور کاموں میں جت جاتے ہیں۔ اگر یہ زندگی ہے تو موت کیا بری ہے۔ فضا باجی کی سب سمجھ میں آ رہا تھا۔ میں اور اجمل کوشش کر رہے تھے اور نینی اونگھ رہی تھی۔ اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ فضا باجی نے پرسوچ انداز میں پوچھا۔ کیا اس ماحول میں اب یہ بیج اگ سکتے ہیں؟ میرے پاس ایک آئیڈیا ہے۔ دادا میاں کی آنکھوں میں اس سوال پر امید کی کرن چمکی تھی یا شرارت کی، مجھے اندازہ نہ ہوا۔ اگلے دن امی ابو کی نظر بچا کر آکسیجن ٹینک کے نیچے چھوٹے گملوں میں کچھ بیج بو دیے گئے تھے، اور جس دن ان بیج سے ننھے ننھے پودوں نے سر نکالا، دادا میاں کی خوشی دیدنی تھی۔ کچھ ہی دنوں میں پچھلی طرف خالی پڑی زمین میں کیاریاں بناتے وہ ہولے ہولے اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ اجمل نے گملوں اور کیاریوں کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر ڈال دی، جو ایک ہی دن میں وائرل ہو گئی۔ ہزاروں نوجوان پوچھنے لگے کہ کیا وہ بھی یہ کر سکتے ہیں۔ دادا میاں نے ہم چاروں کے ساتھ مل کر ایک تحریک کا آغاز کیا جس کا نام تھا سرسبز تحریک۔ آج کا انسان بھی شاید فطرت سے لڑتے لڑتے تھک گیا تھا، سو اس تحریک نے زبردست کامیابی حاصل کر لی۔ لوگ ٹولیوں کی صورت میں پھرنے لگے اور دور دراز کے گاؤں دیہاتوں سے بیج اکٹھے کرنے لگے۔ دادا جیسے کتنے ہی داداؤں اور ناناؤں نے اپنے وقتوں کی یہ نشانیاں کسی قیمتی خزانے کی طرح سینے سے لگا رکھی تھی۔ انہوں نے بھی ہماری اس تحریک سے حوصلہ پا کر اپنے اپنے علاقوں میں سبز انقلاب برپا کر دیا۔ جیسے جیسے یہ تحریک پوری دنیا میں زور پکڑنے لگی، کچھ نوجوان سائنسدانوں نے تجربہ گاہوں میں موجود آکسیجن کا استعمال کیا اور بڑے پیمانے پر زراعت اور درختوں کے بونے کا کام شروع کر دیا گیا۔ آج دادا تو ہم میں نہیں رہے، مگر ان کی اس تحریک کی بدولت یہ زمین اس تباہی سے بچ گئی ہے جس کے دہانے پر یہ کھڑی تھی۔ اللہ انہیں جنت کے باغات میں ہمیشہ خوش رکھے، آمین۔